نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیات ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذا لمن الظالمین الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 145 سے 150 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا اتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت 145 اور ترجمہ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے آگے تمام دلائل رکھ دیں جب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آیت 145 کی تفسیر میں یہودیوں کی کفر و سرکشی، ہٹ دھرمی اور جان بوجھ کر انجان بننے کی برائی ہے کہ یہ باوجود یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جانتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو نہیں مانتے، اور دھاندلی کا یہ حال ہے کہ اگر آپ ثبوت رسالت میں دنیا بھر کی دلیلیں ان کے سامنے رکھ دیں تب بھی یہ آپ کو ماننے والے نہیں اور اپنی ضد پر اڑے رہیں گے۔ سورہ یونس کی آیت 96-97 میں فرمایا، جن پر آپ کے رب کا کلمہ مقرر ہو چکا وہ ایمان والے نہیں، اگرچہ آپ ان کے سامنے دنیا بھر کے دلائل لے آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وما انتا بتابعین، یعنی آپ بھی ان کا قبلہ ماننے والے نہیں کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اہل کتاب اپنی خواہشوں اور رائیوں پر اور آپ اللہ کے حکم و رضا پر جمے ہوئے ہیں۔ آپ عموماً ان کی تمام خواہشات میں اور خصوصاً قبلے کے بارے میں ان کی پیروی کرنے والے نہیں، اگرچہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، مگر جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک کر کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا تو آپ اس حکم کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے والے نہیں۔ پھر اللہ نے دیدے دانستہ حق کی مخالفت سے ڈرایا کہ اپنی خواہشات کی خاطر حق کی مخالفت نہ کرو، چونکہ جہلہ کی یہ نسبت علماء کی زیادہ پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ نے خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مگر اشارہ علماء کی طرف کیا کہ جان بوجھ کر حق چھوڑنا ظلم ہے، لہذا ظالم نہ بنو اور ناحق پر نہ اڑو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون
الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آیت 146 اور 147۔ ترجمہ: اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اور ان سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ حق آپ کے رب کے پاس سے ہے، لہذا آپ اس میں تردد نہ کریں۔ یہودیوں کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین تھا۔ آیت 146 کی تفسیر میں فرمایا، اس آیت میں بتایا گیا کہ علماء اہل کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ یہ ایک ضرب المثل ہے جو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا پوچھا، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ بولے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس پر اپنی گواہی ثبت کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا، کیا تم اپنی اولاد کی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ بولے، ہاں، بلکہ اولاد سے بھی زیادہ۔ آسمان والے امین نے زمین والے امین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی صفتیں بتا دی ہیں، ہم انہی صفات سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں آپ کے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں۔ جیسے انسان بھرے مجمع میں لاکھوں میں اپنی اولاد پہچان لیتا ہے، اسی طرح اہل کتاب آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ آپ میں صاف پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اہل کتاب اس صداقت کو چھپائے ہوئے اور آپ کی صفات پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ آیت 143 کی تفسیر: امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کی ترغیب۔ اس آیت میں آپ کو اور آپ کی امت کو ثابت قدمی کا حکم ہے اور خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اس میں بال برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ خبردار، اس میں تردد نہ کرنا اور حق کو حق ہی سمجھنا۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت 148۔ ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جسے وہ اپنی توجہ کا قبلہ بناتا ہے، لہذا نیکیوں کی طرف دوڑ کر آؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہیں سے تم سب کو اللہ لے آئے گا۔ یاد رکھو، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے۔ آیت 148 کی تفسیر: سورہ مائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 48 میں، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن الگ الگ اس لیے بنایا تاکہ اللہ تمہیں اپنی دی ہوئی چیزوں میں آزمائے، لہٰذا نیکیوں کی طرف دوڑو، تم سب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف آؤ گے۔ یہی یہاں فرمایا کہ تم کہیں بھی ہو، تمہارے جسم گل سڑ کر فنا کیوں نہ ہو گئے ہوں، مگر حق تعالیٰ اپنی ہمگیر قدرت سے اسی زمین سے تم کو سمیٹ لے گا اور میدان محشر میں لا کھڑا کرے گا، کیونکہ اس کی قدرت کاملہ کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آیت 150۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ عزت والی مسجد کی طرف کر لیں، آپ کے رب کے پاس والا یہی سچا حکم ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کر لو،
تاکہ لوگوں کے لیے بہت ظالموں کے تم پر حجت نہ رہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا سکو۔ تنسیق قبلے کا حکم 3 بار کیوں اترا؟ آیت 149 کی تفسیر میں تنسیق قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا یہ تیسری دفعہ حکم ہو رہا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان بیت المقدس چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ قد نرا تقلبہ میں آپ کی دعا کا اور دعا کی قبولیت کا بیان ہے، اور تنسیق قبلے کا حکم ہے۔ ومن حیث خرجت میں بیان ہے کہ رسول کی چاہت ہماری چاہت کے خلاف نہ تھی، اور حقیقی قبلہ بھی یہی تھا جس کی آپ کو چاہت تھی۔ اور تیسرے حکم میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ پھر تنسیخ قبلے کے حکم سے عرب کے مشرکوں کا بھی جو کعبے کو متبرک و مقدس مانتے تھے اعتراض جاتا رہا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ بنایا تو عرب بڑے خوش ہوئے کہ اب آپ کا قبلہ بھی وہی مقدس گھر ہو گیا جس کی عظمت و بزرگی کی دنیا قائل ہے۔ پھر فرمایا تاکہ تم پر لوگوں کی حجت نہ رہے۔ یہاں لوگوں سے اہل کتاب مراد ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس امت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کعبے کی طرف نماز پڑھے گی۔ اگر یہ صفت پوری نہ ہوتی تو یہودی مسلمانوں سے کہہ سکتے تھے کہ تم وہ امت نہیں ہو جس کی صفت کعبے کی طرف نماز پڑھنے کی آئی ہے۔ علاوہ ازیں اگر بیت المقدس قبلہ رہتا تو اہل کتاب کہہ سکتے تھے کہ مسلمان ہمارے ہم قبلہ ہے۔ اب جب اس کی تنسیخ کا حکم آ گیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا جس سے مسلمانوں کو قائل کر سکے۔ الا الذین ظلموا منہم میں ظالموں سے قریشی مشرک مراد ہیں۔ مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، مگر ابراہیمی قبلہ چھوڑے ہوئے ہو۔ اب بحث اناد والوں کے ان کی حجت بھی باطل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا پیارا نبی ہمارے حکم کا تابع دار ہے۔ جب تک ہم نے انہیں اپنی کمال حکمت کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ اسی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب ہمارا حکم کعبے کو قبلہ بنانے کے بارے میں اترا تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ ہر حال میں ہمارے فرما بردار ہیں، اور امت محمدیہ آپ کی راہ پر ہے۔ اس آیت میں آپ کی اور امت محمدیہ کی ایک کمال اطاعت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 150 کی تفسیر میں فلا تخشوہم واخشونی یعنی اگر یہ ظالم تمہیں مغالطہ دے رہے ہیں تو ان کے مغالطے میں نہ آؤ، ان کے مردہ اعتراض کی طرف دھیان نہ دو، اور میرا خوف مد نظر رکھو۔ میری ہی یہ شان ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے سوا کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ پھر فرمایا تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں، یعنی کعبے کو قبلہ بنا کر میں اپنی نعمت شریعت مطہرہ تم پر ہر طرح سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تحویل قبلے سے جہاں لوگوں کے اعتراضوں کا دندان شکن جواب ہے، وہاں یہ بھی غرض ہے کہ تمہارا دین ہر پہلو سے مکمل ہو جائے، اور یہ بھی کہ جس مقدس قبلے کو پہلے لوگ نہ پا سکے اور اس سے بھٹک گئے تم اسے پالو۔ اسی وجہ سے امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل و اشرف ہے کہ اسے خصوصیت سے حقیقی قبلہ نصیب ہوا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 145 سے 150 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات